السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے،
جو بھی دعا مانگے شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، یعنی دعا اچھی مانگی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اسے ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں تھوڑی دیر جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کو ہم اپنی زبان میں بقرہ عید کہتے ہیں۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن نیک اعمال کا ثواب، بھلائی کے کاموں کا بدلہ، بھلائی کے کاموں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی صرف 1 تسبیح پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیح پڑھنے سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جنہوں نے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرتے رہے، بھلائی کے کام زیادہ کیے، نیکی کے کام زیادہ کیے، جمعہ کے دن اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زیادہ کیے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی، جمعہ کے دن نیکی کرنے کی برکت سے، جمعہ کے دن بھلائی کے کام کرنے کی برکت سے، جمعہ کے دن اچھے اعمال کرنے کی برکت سے اللہ پاک ان کے لیے 6 دنوں میں نیکی کرنا آسان فرما دیں گے، بھلائی کے کام کرنا آسان فرما دیں گے، خیر کے کام کرنا آسان فرما دیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے دن اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنی ذات کو بچا لیا، یعنی جمعہ کے دن کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کیا، کوئی اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا کام نہیں کیا، جمعہ کے دن ہمیشہ اپنی ذات کو گناہ سے بچاتے رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن گناہوں سے بچنے کی برکت سے، جمعہ کے دن اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رہنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے دوسرے 6 دنوں میں بھی گناہ سے بچنا آسان فرما دے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا آسان فرما دے گا۔ ماں بہنیں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یہ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا آخری مہینہ اور آخری مہینے کا آخری جمعہ ذوالحجہ کا مہینہ، چونکہ ماں بہنیں ہوتا یہ ہے کہ ہم دین سے واقف نہیں، شریعت سے واقف نہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے ہم واقف نہیں، اس لیے ہمیں انگریزی مہینے تو یاد ہوتے ہیں، اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ ہر مسلمان کو اسلامی مہینے بھی یاد رکھنے چاہیے۔ اور یہ اسلامی مہینوں کی تعداد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جن کو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں جاتے ہیں تو اسلامی مہینوں کے نام سیکھ کر آتے ہیں، تو ضرور ماں باپ کو بھی اسلامی مہینوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو صرف رمضان کے مہینے کا پتہ ہوتا ہے، محرم کے مہینے کا پتہ ہوتا ہے، ربیع الاول کے مہینے کا پتہ ہوتا ہے، کچھ مہینے ایسے ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے، باقی مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ، اور آج اس کا آخری جمعہ، اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ۔
وقت گزرنے والی چیز ہے، وقت ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے۔ اب یہ ایک اسلامی سال ختم ہوگا اور ان قریب اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے اور محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، یہ محرم مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے۔ محرم مہینے کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے کیا کیا باتیں کہی ہیں، بس وہ باتیں مختصر مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، قیامت قائم ہوگی مابین ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اور جس دن یہ دنیا ختم ہو جانی ہے اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک مختلف جگہوں پر قیامت کا منظر بیان فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، ماں بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔ ارے ماں بہن دنیا کی مختصر سی زندگی کو ہم دیکھ لیں، کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں، کوئی کسی رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی ہمارا سہارا بننے کو تیار نہیں، جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے، تو مرنے کے بعد قیامت کے دن کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن قیامت ضرور قائم ہونی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کب ختم ہو جائے گی؟ ہم سب کئی مرتبہ یہ باتیں سنتے ہیں کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ بے شک دنیا ختم ہونے والی ہے، 100% پکی بات ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، باقی تو صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ باقی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو، صرف دنیا نہیں، دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی تو صرف اللہ ہی رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا ختم کب ہوگی؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، سنو میرے امتیوں، جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والے مرد رہیں گے، اللہ کا نام لینے والی عورتیں رہے گی، یعنی جب تک زمین پر اللہ اللہ کیا جائے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے، یعنی دنیا کا باقی رہنا ہم ایمان والوں کی وجہ سے ہے۔ جب تک ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، قیامت ایمان والوں پر قائم نہیں ہوگی، ایمان والے انشاءاللہ قیامت نہیں دیکھیں گے، بلکہ قیامت سے پہلے تمام ایمان والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور اللہ پاک قیامت تو ان لوگوں پر قائم فرمائیں گے جو اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے یعنی دنیا کے ختم ہو جانے سے پہلے وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ ماں بہنیں آج ہمارا بہت سارا وقت غفلت میں گزر جاتا ہے، بہت سارا وقت اللہ کو ناراض کرنے میں گزر جاتا ہے۔ میں اپنے 24 گھنٹے کا حساب لگاؤں، آپ لوگ اپنے 24 گھنٹے کا حساب لگائے، 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، کتنے گھنٹے اللہ کو راضی کرنے میں مصروف رہتے ہیں، کتنے گھنٹے ہم گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم خود اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی پوری لائف کا محاسبہ کروں تو مجھے تو اپنی زندگی کے کوئی 24 گھنٹے ایسے
ऐसे नज़र नहीं आते हैं कि जिन 24 घंटों में मुझसे कोई गुनाह न हुआ हो, मुझसे कोई अल्लाह की नाफरमानी न हुई हो। हाँ बेशक हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमसे अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है, लेकिन हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चे, मासूम मासूम बच्चे, अरे बड़े भी हो जाए, छोटी छोटी गलतियों पर तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि माँ बाप नज़रअंदाज कर देते हैं। बच्चा है, अरे बच्चा है, नादान है, गलती करता रहता है, तो माँ बाप के दिल में बड़ी वुसअत होती है, बड़ी मोहब्बत होती है। जब माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं तो पैदा करने वाला अल्लाह, लोग कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, लेकिन हकीकत ये है, अरे 70 करोड़ माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा पैदा करने वाला अल्लाह क्यों अपने बंदों को माफ़ नहीं करेगा, क्यों अपनी बंदियों को माफ़ नहीं करेगा। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, सबसे बड़ा गुनाह आज हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वक्त की नाकदरी। वक्त हमारे हाथों से ज़ाया होता है। आज बहुत से लोग सोने और चांदी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और होनी भी चाहिए, इसलिए कि मोहब्बत अल्लाह ने खुद डाली है, लेकिन मोहब्बत है, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ। सोने और चांदी की मोहब्बत इंसानों के दिलों में कूट कूट कर भरी गई है। फितरी तौर पर इंसान माल से मोहब्बत करता है, और क्यों ना करे, जब अल्लाह ने खुद मोहब्बत डाली हुई है तो मोहब्बत ज़रूर करेगा। तो सोने से औरतों को भी मोहब्बत, सोना यानी गोल्ड, गोल्ड से औरतों को भी मोहब्बत होती है, मर्दों को भी मोहब्बत होती है। लेकिन उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, अगर सोना गोल्ड लापरवाही की वजह से, बेपरवाही की वजह से, तवज्जो न देने की वजह से कभी चला भी जाए, हाथ से ख़त्म हो जाए, ज़ाया हो जाए, बर्बाद हो जाए, कितना भी सोना क्यों ना हो, लेकिन कभी न कभी वो मेहनत करे, कभी न कभी वो कोशिश करे तो वापस सोने को हासिल किया जा सकता है। कोई मुश्किल मसला नहीं है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह चाहे तो जितना बर्बाद हुआ है, जितना ज़ाया हुआ है, उससे भी डबल वापस दे सकते हैं। लेकिन उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, वक्त, टाइम, समय सोने से भी ज़्यादा कीमती है, गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए कि गोल्ड ज़ाया हो जाता है तो उसको हम वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा हाथ से वक्त चला गया उसको हम कभी वापस ला नहीं सकते हैं। इसलिए माबेन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है। और ख़ूबसूरत ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का खूबसूरत मकसद भी समझाया। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। शॉर्ट ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, एक न एक दिन आखिरत का सफ़र कर लेना है, दुनिया में हमेशा हमेश नहीं रहना है। शॉर्ट ज़िंदगी देने के बाद अल्लाह पाक ने ज़िंदगी का मकसद समझाया। ओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा, लियाबुदून, ताकि दुनिया की ज़िंदगी में तुम मेरी इबादत करो, ऐ लियारिफून, मेरी इबादत करके मुझे पहचानो। माँ बहनें, आज हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो हमारे पैदा करने वाले रब को नहीं पहचाना। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता तो हमारे पेट में हराम के लुक़मे न जाते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर हम आराम से सोए न रहते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, अल्लाहु अकबर की सदाओं को सुनकर हम नमाज़ों को कभी न छोड़ते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, न हम कभी सूद लेते, न हम कभी सूद देते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हम मोबाइल में अपना वक्त गलत बर्बाद न करते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, रात को सोते वक्त कई कई घंटे तक हम टेलीविज़न के सामने बैठते हैं, मोबाइल के सामने बैठकर अपनी रातों को ज़ाया करते हैं। अल्लाह को पहचाना होता तो हमारी रातें मोबाइल के पीछे ज़ाया न होती। लेकिन हकीकत ये है, हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो हमारे रब को नहीं पहचाना है। बस अल्लाह पाक हमें अल्लाह की मारिफत नसीब फरमाए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर नसीब फरमाए। तो अल्लाह पाक अपने बंदों और बंदियों को ज़िंदगी का मकसद समझाते हैं, और मकसद समझाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई।
دیکھو اللہ پاک نے ماں بہنیں کھانے پینے سے نہیں روکا، کمانے سے نہیں روکا۔ کھانا بھی ہماری ضرورت ہے، پینا بھی ہماری ضرورت ہے، کمانا بھی ہماری ضرورت ہے، سونا بھی ہماری ضرورت ہے، آرام کرنا بھی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے کھانے پینے، کمانے، سونے، آرام کرنے سے نہیں روکا ہے، لیکن زندگی غفلت میں نہ گزرے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں، ارے میرے بندو، میری بندیوں، تھوڑا سا وقت ہے، 24 گھنٹے تمہارے پاس ہے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے لیے فارغ کر لو، مجھے یاد کر لیا کرو، میرے سامنے جھک جاؤ۔ ماں بہنیں جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ دنیا خود ان کے سامنے جھکتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، پھر انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنی بندیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، ماں کو جتنی اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں کو جتنی اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت اللہ پاک اپنے نافرمان بندوں اور نافرمان بندیوں سے کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی گزرے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بہت سے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے اخیر میں آنے والے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے۔ ماں بہنیں ہم سب جانتے ہیں، قرآن کریم کے 16ویں پارے میں یہ مضمون موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقدس پہاڑ پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے اور اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا، او میرے پیدا کرنے والے اللہ، جب تجھے فرما بردار بندے اور فرما بردار بندیاں جنہوں نے تجھے راضی کیا ہے، تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، جب وہ تجھے پکارتے ہیں، یعنی تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، تجھے آواز دیتے ہیں، تو تو کیسے جواب دیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، میں اپنے فرما بردار بندوں کو اور اپنی فرما بردار بندیوں سے کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، بتاؤ میرے بندے یا بتاؤ میری بندی کیا کہنا چاہتی ہو، میرے بندے کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب میرے فرما بردار بندے مجھے بلاتے ہیں، جب میری فرما بردار بندیاں مجھے بلاتی ہے، تو میں کہتا ہوں، او میرے بندے، او میری بندی، میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر لیا، الہ العالمین، یہ تو تیرے فرما بردار بندے بلاتے ہیں تب تو یہ جواب دیتا ہے، فرما بردار بندیاں بلاتی ہے تب تو یہ جواب دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تجھے ناراض کر لیا، وہ لوگ جنہوں نے تیرے احکام کے مطابق زندگی نہ گزاری بلکہ اپنی منمانی زندگی گزاری، ناراض تجھے کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، تیرے نافرمان بندے جب تجھے بلاتے ہیں، تیری نافرمان بندیاں جب تجھے بلاتی ہیں، تو کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ، جب میرے نافرمان بندے مجھے بلاتے ہیں، میری نافرمان بندیاں مجھے بلاتی ہیں، تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، او میرے نافرمان بندو، او میرے نافرمان بندیو، او میرے نافرمان بندو، او میری نافرمان بندیو، 3 مرتبہ اللہ پاک فرماتے، بتاؤ نا کیا کہنا چاہتے ہو، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، فرما بردار پر تو 1 مرتبہ جواب دیتا ہے، فرما برداروں کے بلانے پر 1 مرتبہ جواب دیتا ہے، اور نافرمانوں کے بلانے پر 3 مرتبہ جواب دیتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنو میرے نبی موسیٰ، فرما بردار لوگ مجھے بلاتے ہیں تو وہ اپنے نیکی پر امید رکھتے ہوئے مجھے بلاتے ہیں، انہیں اپنی نیکی کی امید ہوتی ہے، اور نافرمان بندے اور نافرمان بندیاں مجھے بلاتے ہیں تو وہ میری رحمت کے پر بھروسہ رکھتے ہوئے، میری رحمت پر امید رکھتے ہوئے مجھے بلاتے ہیں، تو مجھے میرے وہ بندے اور وہ بندیاں زیادہ پسند ہیں جو میری رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار، ہمیشہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی دی، زندگی کا مقصد سمجھایا، اور آگے اللہ انعام کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے، میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر تم نے مقصد زندگی کو سمجھا ہے، کیا مقصد ہے؟ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے،
مقصد یہ نہیں ہے کہ تم حرام کماتے رہو، حرام کھاتے رہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے گالیاں بولتے رہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ تم جھوٹ بولتے رہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ تم فتنے اور فساد پھیلاتے رہو، مقصد یہ نہیں ہے کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑے کراتے رہو، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرتے رہو، محبتیں پھیلاتے رہو، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، مبارک زندگی کو اپنے گھروں میں قائم کرو، اپنے محلوں میں قائم کرو۔ مقصد تو یہ ہے کہ دو لڑے ہوئے کو آپس میں ملاؤ، مقصد تو یہ ہے کہ جنہوں میں لڑائیاں ہو گئی ہے، جنہوں میں نفرتیں ہیں، انہیں اللہ کے نبی کی مبارک حدیثیں سنا کر انہیں آپس میں ملوا دو، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر تم مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہو تو فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر تمہیں روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم روزی دینے والے رب سے تعلق قائم کر لو، رب العالمین خود تمہیں روزی دینے والا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ مقصد کے تحت زندگی گزارنے والوں کو روزی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ روزی خود ان کی طرف چل کر آتی ہے، روزی خود ان کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو ماں بہنیں اصل میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی۔ آج بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں نا ہماری روزی پر کسی نے جادو کر دیا ہے، گھر میں برکت نہیں۔ اللہ کی بندیوں سوچو، فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب مسجد ہو، روزانہ صلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو ہم سنتے ہو اور ہمارے کانوں میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں پڑتی ہو۔ اب بہت سی بہنیں کہتی ہماری رات کو آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو اللہ کی بندی رات کو دیر دیر تک جاگتی کیوں ہو؟ جب اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے تو جلدی سونے کا اہتمام کرو، صبح میں جلدی اٹھنے کا اہتمام کرو۔ آج بہت سے مرد، بہت سی عورتیں رات کو دیر دیر تک جاگنے کے عادی ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے جسم میں، ان کے بدن میں کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، لیکن انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزی کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں، کسی نے جادو کر دیا، جنات کا اثر ہے۔ ماں بہنیں کوئی جادو جنات نہیں ہوتا ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں ہمیں یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ قرآن کریم میں ہمیں یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں لا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفع۔ اللہ رب العالمین فرماتے میں کسی کو فائدہ پہنچانا چاہوں، میں کسی کو نفع پہنچانا چاہوں، پوری دنیا مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، اور میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں، پوری دنیا مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف ایک پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہاں لیکن کبھی کبھی روزی کی تنگی کے معاملے میں پریشانیاں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے موت اور روزی یہ تو تقدیر میں لکھ دی گئی ہے، انسان کی موت کب آنے والی ہے یہ ساری باتیں پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور انسان کو کتنا رزق ملنے والا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک لکھا ہے، علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روحوں کو جسم کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے روحوں کو پیدا فرمایا، جسم کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے روحوں کو پیدا فرمایا، اور روحوں کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے ان کا رزق پیدا فرمایا۔ تو رزق کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، روزی کے اندر کبھی کبھی تنگی ہوتی ہے تو یہ اللہ کو ناراض کرنے کا وبال ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ماں بہنیں آپ انصاف سے کہو، آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہو، آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہو، اور آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو کسی کام کا حکم دے، بیٹی فلانا کام گھر کا کر لینے، بیٹا فلانا کام کر لینے۔ ماں ہوتی ہے، اگرچہ ماں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ماں کے دل میں بڑی عجیب و غریب محبت ہوتی ہے، لیکن بیٹا ایک مرتبہ نہیں مانا
چلو ماں نے برداشت کر لیا، 2 مرتبہ نہیں مانا برداشت کر لیا، 3 مرتبہ نہیں مانا برداشت کر لیا، بیٹی نے 1 مرتبہ نہیں کیا ماں نے برداشت کر لیا، 2 مرتبہ بیٹی نہیں مانی ماں نے برداشت کر لیا، 3 مرتبہ نہیں مانی ماں نے برداشت کر لیا۔ برداشت کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، پھر ماں باپ کو بھی غصہ آتا ہے، ارے میرا فلانا بیٹا، میری فلانی بیٹی، جس کے کہنے پر میں نے سب کچھ لٹا دیا، جس کے کہنے پر میں نے اپنی پوری زندگی لٹا دی، پوری جوانی لٹا دی، اس نے اپنی زبان سے جو کہا فوراً میں جو اسے لا کر دے دیا۔ اب ماں باپ کی کوئی ایک بات ان کی اولاد نہ مانے تو ماں باپ دکھی ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ نے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کی کتنی دن رات میں نہیں مانتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کتنے سالوں سے سنتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہمارا اللہ ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ ضرور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی روزی میں تنگی ہوتی ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چونکہ مجھے اصل بتلانا یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ دیکھو وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی کا معمول کیا تھا؟ اب میں آپ کو مختصر بتاؤں، جب بھی اسلامی مہینہ نیا شروع ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوا کرتا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور چاند دیکھنے کے بعد ماں بہنوں کو اگر چاند دیکھنا ہو پردے میں رہ کر دیکھا جا سکتا ہے، اس طریقے سے نہیں کہ چاند دیکھنے کی سنت کو ادا کرنے میں غیر محرموں کی نظر تمہارے جسم پر تمہارے چہرے پر پڑے، اس طریقے سے نہیں، بلکہ پردے میں رہ کر اگر چاند دیکھ سکتی ہو تو ہر مہینے کا نیا چاند دیکھنا چاہیے۔ اور چاند دیکھنے کی ایک دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تمہارے معصوم بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، انہیں یہ دعائیں یاد ہوگی۔ اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو بچوں سے کہو کہ چاند دیکھنے کی دعا تمہیں مولانا نے سکھائی ہے، اگر سکھائی ہے تو ٹھیک، نہیں سکھائی ہے تو مولانا سے سیکھ کر آؤ، پھر تم سیکھو ماں بہنیں، اور ہمیشہ چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ دعا کا مطلب یہ ہے، دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ یہ چاند تو ہمارے لیے امن و امان والا بنا، سلامتی والا بنا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی کہتے ہیں ربی وربک اللہ، ہمارا رب بھی اللہ ہے اور چاند کا رب بھی اللہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی کا ایک معمول یہ تھا کہ جب نیا سال شروع ہو جاتا، نئے سال میں ہم داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت قریب، چکے آج 28 ذوالحجہ تو ہو گئی ہے، 29-30 ممکن ہے آئندہ کل آخری دن ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد کے 2 دن ہو۔ تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہتا تھا، جب بھی نیا سال شروع ہوتا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان مبارک سے ایک دعا پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی پڑھنے کو کہتے تھے۔ اگر ماں بہنیں آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو دعا کے جملوں پر آمین کہہ دو، اللہ پاک قبول فرما لے گا۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ کوئی مشکل دعا نہیں، لیکن ترجمہ سنو ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے۔ نئے سال کے آنے پر ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیا سال عطا فرمایا ہے، اب یہ سال تو ہمارے لیے امن و امان والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے، ورضوان من الرحمن، اور تیری خوشنودی والا ہمارا سال گزرے، وجوار من الشیطان، اور اے اللہ تو اس سال میں ہمیں شیطان کے حملوں سے، شیطان کے بہکاوے سے بچا لینا۔ کیسی پیاری دعا ہمارے نبی نے مانگی ہے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ ہیں، لیکن ماں بہن اللہ پاک کو تو ہر زبان کا علم ہے۔ اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں ہوئی ہے تو اردو میں اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ یہ آنے والے سال کو تو ہمارے لیے امن و امان والا بنا دینا، سلامتی والا بنا دینا، تیری رضا والا، تیری خوشنودی والا بنا دینا، اور اس سال میں تو ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے رکھنا۔ اللہ پاک ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ماں بہن یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت پیارا مہینہ، بہت مبارک مہینہ ہے۔ یہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں اس کا شمار ہے
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ اسلامی مہینوں کی جو گنتی ہے وہ کسی انسان کی طے کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ 12 مہینوں کو تو میں نے مقرر کیا ہے، اور یہ اس وقت مقرر کیا تھا جب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ تو 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین فرماتے 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں، بڑے احترام والے، بڑی حرمت والے، جن کا اللہ کے یہاں بڑا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، مشرکین مکہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے لوگ ہمیشہ گناہ کرتے رہتے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہتے، لیکن یہ محرم الحرام کے مہینے میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے لال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کے معصوم بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیوں ہونے دیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ایک ہی طلب میں تھے، میرے نانا کی شریعت ختم نہیں ہونی چاہیے، میرے نانا کا طریقہ ختم نہیں ہونا چاہیے، میرے نانا کا دین ختم نہیں ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہ کی۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، ہمیں یہ سبق دیتے ہیں۔ پورا دن جمعہ کا مبارک دن کربلا کی لڑائی قائم ہوئی ہے، پوری تفصیل مجھے ذکر نہیں کرنی ہے۔ ظالموں نے بڑے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 80 سے زائد یعنی 80 سے زائد تیروں اور تلواروں کے زخم بدن پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ نبی کا نواسا، وہ فاطمہ کا لال جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے دشمنوں سے کہتا ہے، او دشمنوں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کے دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نماز میں اللہ پاک نے وہ طاقت رکھی ہے، نماز میں اللہ پاک نے وہ پاور رکھا ہے کہ نماز سے بڑھ کر طاقتور کوئی چیز نہیں۔ امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ کے لال جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں، عصر کی نماز کی نیت باندھتے ہیں، اور جب علماء نے لکھا ہے کہ سجدے میں پہنچتے ہیں تو دشمنوں نے سجدے کی حالت میں انہیں شہید کر دیا ہے۔ وہ نبی کے نواسے ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں، یہ گردن کٹی تو ہے لیکن گردن گناہوں کے سامنے جھکی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کے سامنے جھکی نہیں ہے۔ آخری وقت میں بھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ آج ہم وہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری اولاد بے نمازی، ہمارے گھر میں رہنے والے بے نمازی۔ جب گھروں میں بے نمازی جمع ہو جائے پھر ان گھروں میں کہاں سے برکتیں آ سکتی ہیں؟ ان گھروں میں کہاں سے اللہ کی رحمتیں آ سکتی ہیں؟ ان گھروں میں کہاں سے سکون آ سکتا ہے؟ تو امام حسین نے یہ پیغام دیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے عظمت والا۔ نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے تشریف لے جانے سے کئی سال بعد شہید ہوئے ہیں۔ یہ تو شہادت کے لیے اللہ پاک نے ان کے لیے یہ دن پسند کیا، ورنہ محرم الحرام کی عظمت تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے زمانے میں بیان فرما دی تھی۔ یعنی محرم کا مہینہ تو پہلے سے ہی حرمت والا ہے، پہلے سے ہی عظمت والا ہے۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے محرم کے مہینے کو چوز کیا گیا، انتخاب کیا گیا تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اور بلند اور اونچا ہو جائے۔ اب میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں محرم کے مہینے میں ہم کریں گے کیا کام ہمیں کرنے چاہیے۔ ویسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، فرض نمازوں کے بعد نمازوں میں سب سے افضل نماز، سب سے اچھی نماز درمیانی رات والی یعنی تہجد کی نماز، اور رمضان کے بعد روزوں میں سب سے اچھے روزے، سب سے افضل روزے اللہ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف فرمائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت رمضان شریف کے روزے تو میں رکھتا ہی رکھتا ہوں، لیکن رمضان شریف کے روزے کے بعد اگر میں کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہوں تو کون سے مہینے کے روزے رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک صحابی نے یہی سوال کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم الحرام کا رکھو، یہ اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ، اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پہلے بھی بہت سی قوموں کے ساتھ خصوصی رحمت کا، خصوصی کرم کا، خصوصی فضل کا برتاؤ فرمایا ہے اور آئندہ بھی یعنی قیامت تک فرماتے رہیں گے، اور وہ خاص دن 10ویں محرم کا دن ہے جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ تو ماں بہنیں اللہ پاک اگر توفیق دے دے تو 10ویں محرم کے اندر سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ کوئی عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محرم میں ثابت نہیں، صرف 2 عمل ثابت ہے، بس میں وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ایک نبی جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو فرعون ظالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون ظالم سے نجات نصیب فرمائی، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر سمندر میں ڈوب گیا، پورا لشکر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تو مدینہ المنورہ میں یہودیوں کو دیکھا۔ یہودی وہ قوم ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانا، لیکن آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی تسلیم نہ کیا، یعنی آخری نبی پر وہ ایمان نہ لائے۔ یہودی 10ویں محرم میں روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے نبی نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم 10ویں محرم میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10ویں محرم کے دن دشمنوں سے یعنی فرعون اور فرعون کی ظالم قوم سے نجات ملی تھی، تو اس کے شکریہ میں ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، میرے صحابہ کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم زیادہ ماننے والے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ 10ویں محرم کا صرف روزہ رکھیں گے تو یہودیوں کی کاپی ہو جائے گی، نقل ہو جائے گی، اور کاپی اور نقل کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ یہودیوں کی کاپی ہو جائے گی، نقل ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ روزہ رکھنا روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام سے، میرے صحابہ اکرام نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، اور بھی دین کے کام کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنو، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، 4 ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو جب روزے جیسی عظیم عبادت، روزے جیسی پیاری عبادت جس میں ہمارے نبی کسی غیر کی نقل کو پسند نہیں فرماتے ہیں، کسی غیر کی کاپی کو پسند نہیں فرماتے ہیں، تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ہمارے معصوم بچوں کے بال، بلکہ معصوم بچوں کی بات میں کیا کروں، جب بھی میں کسی بال والے کی دکان پر جاتا ہوں، کئی جوان یعنی جوانوں میں 50 جوان اگر بال کٹانے آوے تو 30 جوان یا 35 جوان شریعت کے خلاف بال کٹاتے ہیں، اور وہی معصوم بچے باپ کے بالوں کو دیکھ کر شریعت کے خلاف بال کٹا رہے ہیں۔ ماں بہنیں، یہ معصوم بچوں کا گناہ تمہارے سر پر ہے، ماں باپ کے اوپر ہے کہ تمہارے معصوم بچوں کو تم نبی کا طریقہ نہیں سمجھا سکتے ہیں، اور یہ آدھے بال یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے،
یہ کون سا بال کٹانے کا طریقہ ہے؟ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والا طریقہ ہے۔ جب ہمارے نبی روزے میں کاپی کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو ہم نے لباس میں کاپی کو اختیار کیا ہے، ہم نے طریقوں میں کاپی کو اختیار کیا ہے غیروں کی۔ ہمارے بچوں کے لباس غیروں کے لباس ہو گئے، ہماری بیٹیوں کے لباس غیروں کے لباس ہو گئے، پھر زندگیوں میں کہاں سے سکون ملے گا؟ زندگیوں میں کہاں سے اطمینان ملے گا؟ ماں بہنیں، کوئی میں تم پر پابندی نہیں لگاتا ہوں، شریعت کی حد میں رہ کر اللہ پاک نے اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کو کہا ہے، بچوں کو اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے سے اچھا تیار کرو، تم خود بھی اچھے سے اچھے شریعت میں رہ کر اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتی ہو، لیکن ہمارا لباس اور غیروں کے لباس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ہمارے محلے میں کھیلتے ہیں تو زبان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، ورنہ اس کی وضاحت تو ایسی ہے کہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا اللہ حفاظت فرمائے کسی غیر کا بچہ ہے۔ اس لیے ماں بہنیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ بات آپ کو اچھی نہ لگی ہو لیکن ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہی ہے کہ روزے میں ہمارے نبی کو کاپی برداشت نہیں، تو اور طریقوں میں ہمارے نبی کاپی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور یہ معصوم بچوں کی زندگیاں سنورنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے تھوڑی بہت تنبیہ کرو نماز نہ پڑھنے پر، 10 سال کی عمر ہو جانے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو، یعنی ان کو ساتھ میں سونے نہ دو۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کی بڑی فکر دلائی ہے۔ اب جو ماں خود نماز نہ پڑھتی ہو، جو باپ خود نماز نہ پڑھتا ہو، وہ اپنے معصوموں کو کیسے کہہ سکتا ہے نماز پڑھے؟ کیسے کہہ سکتی ہے وہ عورت کے بچے نماز پڑھو؟ کیسے کہہ سکتا ہے وہ مرد کے بچے نماز پڑھو؟ اس سے خود بھی نمازی بنو، اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ، تمہاری نیکی کے اثرات تمہارے بچوں میں منتقل ہوں گے۔ ماں بہنیں، آج کا دور وہ دور ہے، یاد رکھو، آج کا دور وہ دور ہے، اولاد وہ نہیں کرتی ہے جو ماں باپ کرنے کو کہتے ہیں، اولاد وہ نہیں کرتی ہیں جو ماں باپ کرنے کو کہتے ہیں، بلکہ اولاد وہی کرتی ہیں جیسا ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اب 24 گھنٹے موبائل میں ماں پاگل بنی ہے، 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، بچہ اس سے وقت مانگنے کے لیے ترستا ہے۔ ماں بہنوں سنو، ایک مرتبہ موبائل ہاتھ سے چلا گیا کبھی نہ کبھی واپس آ سکتا ہے، لیکن یہ تمہارے معصوم بچے تربیت کے دور میں تمہارے ہاتھ سے چلے گئے، زندگی بھر روتی رہ جاؤ گی، لیکن کبھی ہاتھ میں واپس نہیں آ سکتے۔ پھر مول صاحب میرے بیٹے کو چیک کرو نے کیا ہو گیا ہے، وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کی بندی، تو نے تربیت کے دور میں اس کو وقت دیا، اسے اللہ کے نبی کا طریقہ سکھلایا، اسے اللہ کے نبی کی زندگی سکھلائی۔ اس لیے ماں بہنیں، بہت سی عورتیں مجھے کبھی کبھی کہتی بھی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو نا کوئی تکلیف ہو گئی ہے، جنات کا اثر ہے، جادو کا پرابلم ہے۔ میں کہتا ہوں موبائل دیکھتا ہے کہ ہاں موبائل تو پورے دن دیکھتا ہے، صبح میں موبائل، دوپہر میں موبائل، شام میں موبائل، رات کو موبائل، اسکول سے آیا موبائل، مدرسے سے آیا موبائل، ٹیوشن سے آیا موبائل، اور ماں باپ بھی اپنی سہولت اسی میں سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات میں تمہیں تحقیق سے کہتا ہوں، بچہ انگارہ پکڑے پکڑنے دو، لیکن موبائل ہاتھ میں پکڑنے نہ دو، یہ موبائل انگارے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سی عورتیں جب اپنے بچوں کی یہ شکایت کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی جنات اور جادو کی پرابلم نہیں، یہ زیادہ موبائل دیکھنے کی نحوست ہے۔ اور ماں بہنیں، شاید آپ نے یہ رپورٹیں دیکھی ہو نہ دیکھی ہو، آپ کی نظر اس پر ہو نہ ہو، کتنے بچے موبائل کی وجہ سے کینسر کے مریض ہو کر تڑپ تڑپ کر دنیا سے گئے ہیں، کتنے بچے پاگل پنے میں دنیا سے چلے گئے، کتنے بچوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، پھر بھی ہم سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ موبائل نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ میں اس کے استعمال سے نہیں روکتا ہوں، لیکن اس کا صحیح استعمال بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو بنائے کہ پورے 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا مقرر کر دو کہ 15-20 منٹ ہمارا موبائل بند ہو جاوے، کسی کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو۔ فضائل کی تعلیم ہم پڑھ رہے ہو، ہمارے گھر میں ہمارے معصوم بچے، دو میاں بیوی ہیں تو بیوی پڑھے مرد سنے، مرد شوہر پڑھے بیوی سنے، بیوی پڑھے شوہر سنے، معصوم بچے بھی تمہارے سامنے بیٹھے، اور روزانہ 10 منٹ تعلیم کو اپنے گھر میں زندہ کرو۔ گجراتی زبان میں کتابیں موجود ہیں۔ ماں بہنیں، تم کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ تعلیم سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، ابھی بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ وہ نور بچے کے کانوں کے ذریعے سینے میں چلا جاتا ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے معصوم بچوں کے کانوں میں بچپن ہی سے قرآن کی باتیں گئی ہوگی، حدیث کی باتیں ان کے کانوں میں گئی ہوگی،
وہ ایک وقت دور نہیں ہے کہ تمہارے فرما بردار بنیں گے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو ہمیشہ موبائل کا استعمال مت کرو، بلکہ تھوڑا بہت وقت اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرو۔ نماز نہیں آتی ہے، نماز سیکھو۔ میں کہتا ہوں موبائل کا صحیح استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، تو صحیح علماء کے بیانات ہیں، جیسے چاند دیکھنے کی دعا۔ آج انٹرنیٹ پر الحمدللہ بہت سے اچھے علماء کرام کی بھی اور ایسی باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہر کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے ماننا اور سننا یہ بھی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں اپنے مردوں سے یہ باتیں پوچھوا لو کہ میں فلاں عالم کا بیان سنتی ہوں یا فلاں مولانا کا بیان سنتی ہوں، تو کیا یہ میرے لیے سننا صحیح ہے یا نہیں۔ ہمارے اکابرین علماء کرام جن کو ہم جانتے ہی ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ہے، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب ہے، اور بھی بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ایسے لوگوں کا بیان تو سمجھو کہ یہ تو پوری دنیا میں فیمس لوگ ہیں، لیکن اور کسی کی باتیں سنتی ہو تو ہمیشہ اپنے شوہر سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ فلاں دین کی بات میں فلاں مولانا کا سنتی ہوں، فلاں کلپ سنتی ہوں۔ آج ہم نے بہت سے لوگوں کو بچے پیدا ہو جاوے مول صاحب کو نام نہیں پوچھتے، یوٹیوب پر چیک کرتے ہیں کہ نام کون سا رکھے۔ ارے اللہ کی بندیوں، موبائل کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن علم تو علماء سے ملتا ہے، علم تو علماء سے ملتا ہے۔ یہ موبائل تو بذریعہ مجبوری ہیں کہ چلو اس کے ذریعے تک بات آگے پہنچ گئی، لیکن حقیقت میں فائدہ تو علماء سے سننے پر ہوتا ہے۔ تو میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے نبی نے اچھے کام میں مشابہت کو پسند نہیں کیا تو غلط کاموں میں ہمارے نبی کیسے مشابہت کو پسند کریں گے۔ اور حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کو اختیار کرے گا کل قیامت میں اللہ پاک اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا، یعنی جو جس قوم کی کاپی کرے گا اللہ پاک کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھو، بلکہ 10ویں سے پہلے 9ویں کا روزہ رکھ لو، اس لیے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھو گے تو یہودیوں کی کاپی ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر روزے کا درجہ یہ ہے، اللہ توفیق دے دے تو 9ویں 10ویں 11ویں پہلا درجہ 10ویں کا روزہ رکھی لو، چونکہ آج کے زمانے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اب تو صرف 10ویں کا روزہ رکھنے پر یہودیوں کی کوئی کاپی نہیں ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ہمارے نبی نے کاپی کا خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن آج کے دور حضرت تقی عثمانی صاحب کی تحقیق یہ ہے، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کے علم و عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں خوب برکت نصیب فرمائے، فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے یہودی 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے تب بھی چلے گا، بلکہ حدیث شریف میں فائدہ یہ لکھا ہے 1 سال کے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھو، اس سے اوپر چڑھنا چاہتے ہو 9ویں 10ویں کا رکھو، اس سے اوپر 10ویں 11ویں کا رکھ لو، یا 9 10 11 10ویں یا 9 10 یا 10 11 یا 9 10 11 3 دن کے اگر روزے رکھنے کی توفیق مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کا اہتمام کرے اللہ پاک اس کے دل کو خوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ اگر دل میں برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا اہتمام کرے۔ روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پاک دل کے خوٹ اور وساوس کو دل کو خوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیں گے۔ تو پہلا کام تو 10ویں محرم میں روزہ رکھنے کو ہے۔ دوسرا کام حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک بات سنو ماں بہنیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، ہمارے نبی نے 10ویں محرم کا روزہ کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی میں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے رہے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ 4 چیزوں کا ہمیشہ اپنی زندگی میں اہتمام رہا ہے۔ نمبر 1 عاشورے کے دن کا روزہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہمیشہ رکھتے رہے ہیں۔ نمبر 2 ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے، اور نمبر 3
مہینے کے 3 دن کے روزے، اور نمبر 4 فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں۔ یہ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی ہیں، بلکہ حدیث شریف میں ماں بہنیں آج آپ کو ایک عمل بتلاؤں، اگر آپ اپنے گھر میں چین سکون چاہتی ہیں، گھر میں خیر و برکت چاہتی ہے، بہترین عمل ہے۔ اور مردوں کو آپ بتاؤ گے، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات تو لکھی ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، چاہے سفر میں ہو چاہے اپنے مقام پر ہو۔ جو شخص مرد ہے فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ اپنے گھر پر پڑھے، مردوں کے لیے فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ اپنے گھر پر پڑھے اور فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، اللہ پاک اسے 3 بڑے بڑے انعام نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ پاک اسے حلال پاکیزہ روزی بغیر حساب و کتاب کے نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 2، گھر کے لڑائی جھگڑے اللہ پاک ختم فرما دیں گے اور گھروں میں محبتیں پیدا فرما دیں گے۔ اور نمبر 3، جب دنیا سے جائے گا اللہ پاک ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت اسے نصیب فرمائیں گے۔ یہ مرد 2 رکعت سنت موقدہ گھر پر پڑھے اور فرض مسجد میں جا کر پڑھے، لیکن عورتیں بھی یہ کام کریں نا، عورتیں اگرچہ فرض گھر میں پڑھے گی لیکن فائدہ عورتوں کو بھی ضرور ہوگا۔ اس لیے ماں بہنیں آج نیت کر لو کہ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں ہمارے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی ہیں، تو ہم فرض کا بھی اہتمام کرنے والے بنیں گے، فرض سنت سے بڑھ کر ہیں۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں بڑی خوشیاں ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک ان کے کاموں میں خود سپورٹ کرنے والے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا امتی فجر کی نماز کا اہتمام کرے، آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو فجر کی نماز کو کبھی نہ چھوڑو، فجر کی نماز ضرور پڑھو۔ اللہ کے لیے اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اگر سفر کرنا چاہتے ہیں، کبھی ہماری ٹرین صبح کی 7 بجے کی ہو، 8 بجے کی ہو، 5 بجے کی ہو، 4 بجے کی ہو، 3 بجے کی ہو، اور ہمارا سفر ضروری ہو، تو ہم کبھی ٹرین کو مس ہونے نہیں دیتے بلکہ پکڑنے کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جتنا ہمارا سفر ضروری ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ضروری فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اس کا دل میں احترام پیدا کرو۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ پاک 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب 10ویں محرم کا دوسرا کام جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دوسرا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں یعنی اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں وسعت و فراخی سے کام لے اور کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کر دے یعنی بڑھوتری کر دے۔ بات سنو، پوری بات سنو ماں بہنیں۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں وسعت یعنی کنجوسی سے نہیں بلکہ بہت زیادہ سخاوت سے، فراخی سے کام لے اور کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے سال بھر کی رزق کا معاملہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اور سال بھر میں اللہ پاک اسے روزی اور بہترین روزی، وسعت والی روزی، برکت والی روزی اللہ پاک اسے نصیب فرمائیں گے۔ تو کبھی کبھی اپنے گھر میں جیسے ساس ہے تو بہوؤں کو ہدیہ دینے کا اہتمام کرے۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بھی یہ مشورہ دیا، چونکہ ہماری والدہ کا ایک معمول ہے کہ اپنی بہو کو ہر مہینے کے 1000 روپے دیتی ہے۔ یہ میں بطور ترغیب کے کہتا ہوں، چونکہ اللہ نے اگر جس کو وسعت دی ہے تو وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر محرم کے مہینے میں دینا ہے تو 10ویں محرم کو، تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے بھی، اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہے، کبھی ایسی باتیں ہم کرتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بیچاروں کے پاس وسعت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بیچارے کچھ جمع نہیں کر سکتے ہیں، بس دن بھر کی محنت۔ ہماری کئی بہنوں کے بارے میں یہ سنا ہے، پورے دن کی مزدوری کر کے، پورے دن کی محنت کر کے کچھ اپنے گھر کا گزارا کرتی ہے۔ تو ماں بہنیں یہ محنت کہیں ضائع نہیں ہونے والی ہیں۔ ہاں حقیقت یہ ہے، اللہ سے حلال پاکیزہ روزی کا ہمیشہ سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک ضرور روزی دینے والا ہے۔ بس یہ 2 کام، پہلا کام 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، اور دوسرا کام اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کھانا، وسعت والا کھانا
اور فراخی والا کھانا کہ گھر میں اس وقت دل کھول کر خرچ کر دے. اگر یہ دو کام ہم کر لیتے اللہ کی ذات علی سے امید ہے بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا. پہلا کام روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ معاف. دوسرا کام گھر والوں پر سخاوت کریں گے, وسعت کریں گے. اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ پاک سال بھر کی روزی کا معاملہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے گا. تو ماں بہنیں میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں اگر کچھ بھی وسعت نہیں ہے تھوڑا بہت بھی ہے تو گھر والوں پر اس وقت احسان کا معاملہ کرو اور فضل کا معاملہ کرو. اللہ پاک کو شاید یہ نیکی پسند آ جائے اور اس نیکی کی برکت سے اللہ پاک روزی کا معاملہ ہمارے لیے آسان فرما دے. روزی تو اللہ پاک دینے ہی دینے والا ہے. اور ماں بہنیں بہت سے غریب لوگ نا امید ہوتے ہیں, نہیں. حدیث شریف آپ کو سناؤں ماں بہنیں, جب یہ بات آئی تو مجھے حدیث شریف سنانا میں مناسب سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرمائے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام غریبوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. ہمیشہ اچھا کھاتے ہو, کبھی اپنے پڑوسی کا بھی خیال کر لو کہ تمہارے پڑوسی نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں سویا. ہمارے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, اس لیے کہ غریبوں کے پاس تو بہت بڑی دولت ہے, غریبوں کے پاس بہت بڑی دولت ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے نبی ایک طرف تو آپ کہہ رہے غریبوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, ایک طرف تو آپ کہہ رہے غریبوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے. تو وہ دولت کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں غریبوں سے کہا جائے گا جنہوں نے تمہیں دنیا میں میرے لیے کھانا کھلایا ہو یا پانی پلایا ہو یا کپڑا پہنایا ہو یا تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے, تم ان کو ڈھونڈو, ڈھونڈ کر انہیں جنت تک پہنچا دو. چنانچہ تمام کے تمام غریب لوگ جنہوں نے دنیا میں رب العالمین کے مرضی پر راضی رہ کر غربت میں زندگی اختیار کی اور غربت میں زندگی گزارتے رہے, اور جن مالداروں نے ان پر احسان کیا ہے کل غریب لوگ مالداروں کو تلاش کر کر کے جنت تک پہنچائیں گے. اللہ نے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہے, کسی کو اللہ نے مالدار بنایا, کسی کو اللہ نے غریب بنایا, لیکن آزاد کسی کو نہیں چھوڑا ہے. مالدار سے بھی سوال ہونا ہے زندگی کے بارے میں, غریب سے بھی سوال ہونا ہے غربت میں رہ کر کیا کیا, مالداری میں رہ کر کیا کیا. تو ماں بہنیں یہ زندگی کے اوقات بہت قیمتی ہیں, بس اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آج جمعہ کا مبارک دن, اور جمعہ کے مبارک دن میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو. حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے, بہتر درود شریف وہی ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن اتنا وقت نہیں ملتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر یہ تو یاد ہے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, بس اللہم صلی علی محمد. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھے, اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں. 2 مرتبہ پڑھے 2 دروازے, 3 مرتبہ پڑھے 3 دروازے. عافیت کا ایک دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہے, علماء نے بیان فرمایا کہ عافیت کا ایک دروازہ کھلنے کا مطلب یہ ہے اللہ پاک اسے دنیا میں 4 بڑے بڑے انعام نصیب فرماتے ہیں. اگر ہم کسی کو یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے, یا کوئی ہمیں یہ دعا دے کہ اللہ تجھے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے, تو گویا ہم انہیں 4 بڑے بڑے انعام کی دعا دیتے ہیں, یا سامنے والا ہمیں 4 بڑے انعام کی دعا دیتا ہے. سب سے پہلا انعام اللہ پاک اسے ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں جن بیماریوں سے آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے, جیسے کینسر کی بیماری ہے, ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے. اور اس زمانے میں علماء نے جادو کو بھی بیان کیا ہے, جادو اور جنات کے حملے. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, جادو, جنات, کینسر, ہارٹ اٹیک کی تمام بیماریوں سے اللہ پاک انہیں محفوظ رکھے گا. ایسی تمام بیماریاں جن سے آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے, یعنی اچانک کی موت کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا بڑا انعام, اللہ پاک اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھیں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے, ظالم کے ظلم سے, ظالموں سے اس کا پالا نہیں پڑے گا, اور اگر ظالموں سے پالا پڑ بھی گیا تو اللہ پاک ظالم کو ناکام فرمائیں گے اور مظلوم کو کامیابی نصیب فرمائیں گے. اور تیسرا بڑا انعام, ماں بہنیں, اللہ پاک ہمیں تنہائیوں کے گناہ سے بچا لیں گے. چھپ چھپ کر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے بہت کام کرتے ہیں, لوگوں میں ہم بہت نیک ہوتے ہیں, چھپ چھپ کر اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام چھوڑتا نہیں ہے. اس نیت سے حدیث شریف میں موجود ہے جمعہ کے دن صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اللہ پاک چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے بچا لیں گے. اور چوتھا بڑا انعام, اللہ پاک اس سے بغیر محنت کے
حلال پاکیزہ عافیت والی روزی اللہ پاک اسے نصیب فرمائیں گے۔ تو جمعہ کے دن جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے ماں بہنیں گھر میں نماز پڑھے گی، لیکن اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے اور کبھی جگہ چھوڑ بھی دی ہیں، بات چیت کرنے سے پہلے جگہ چھوڑ دی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کسی سے بات چیت کر لی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری روایت موجود ہے کہ اگر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھے، 6 سے 7 منٹ کا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، پھر میں آپ سے کہوں گا، محرم کے مہینے میں صرف یہ 2 کام ثابت ہیں ہمارے نبی سے، روزہ رکھنا اور گھر والوں کے لیے اچھا کھانا بنانا۔ اس کے علاوہ تیسرے کوئی کام کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن لو، اب کون سے کام ہیں وہ مجھے آپ کو نہیں کہنے ہیں، لیکن یہ 2 کاموں کے علاوہ محرم کے مہینے کے لیے تیسرا کوئی کام ہے ہی نہیں، اور اگر تیسرا کوئی کام کرتا بھی ہے تو سمجھ لینا یہ کام اللہ کا حکم والا نہیں، نبی کے طریقے والا نہیں، بلکہ اپنی منمانی والا کام ہے۔ صرف محرم کے مہینے میں یہ 2 کام ثابت ہے، روزہ اور اپنے گھر والوں کے لیے 10 محرم کو اچھا کھانا بنانا۔ تو ماں بہنیں، بس یہ پیغام کربلا یہی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آج سے نیت کر کے جاؤ کہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ پاک زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے گا، روزی میں برکت نصیب فرمائے گا۔ موت آئے گی، اللہ پاک ایمان والی، کلمے والی، عزت والی، عافیت والی، سلامتی والی موت نصیب فرمائے گا۔ اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ اگر ہماری ذات سے کوئی دکھی نہیں ہے، کوئی تکلیف میں نہیں ہے، ہماری ذات سے ہر ایک کو راحت پہنچتی ہے اور ہم نمازی ہیں، تو ہم سے اچھا اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اچھا بنائے، اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ زندگی غفلت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ جتنی زندگی باقی ہو، زندگی کو تیرے احکام کے مطابق، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے۔ ایمان کامل، ایمان صادق نصیب فرما دے۔ موت تک ایمان پر جمے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے۔ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ جہالت والی زندگی سے حفاظت فرما کر تیرے علم
علم کی نور والی زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کر آخرت کے دھیان والی، آخرت کے استدار والی زندگی نصیب فرما دے۔ مولا کریم امت میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ جتنے امت میں پریشان ہیں ہر ایک کی پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ جلد سے جلد تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، بارش عطا فرما تو رحمت والی بارش عطا فرما۔ مولا کریم تیرے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما لے، ہم تیرے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، ہم بہت کمزور ہے، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ مولا کریم ہمیں زیادہ آزمائشوں میں مبتلا مت فرما دینا، دنیا میں جہاں بھی کئی مسلمان بس رہے ہیں تمام کو عافیت والی زندگی عطا فرما دینا۔ مولا کریم تمام کو سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرما دینا، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، نفرت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمارے دلوں کو ایک بنا دے، دلوں کی سختی کو دور فرما دے، دلوں میں ہمدردی، دلوں میں محبت، دلوں میں رحم، ماں باپ کا اکرام، ماں باپ کی عزت، رشتہ داروں کے اچھے سلوک کا جذبہ مولا کریم ہم سب کا پیدا فرما دے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی مولا کریم ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرما دے۔ مولا کریم تیرے دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، ہر عمل میں اخلاص الہیت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو ضرور آتا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ مانگنے سے رہ گیا جمعہ کا مبارک دن، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے، بغیر مانگے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ نصیب فرما دے۔ جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری امت کی مکمل حفاظت فرما دے۔ مختصر سی دعاؤں کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تو اپنے دربار میں شائن شان قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم